میں سمود گزری ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو بڑی دعوت دی، اور دعوت دینے کے اندر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی مال کا سوال نہیں کرتا۔ تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے شاید یہ کوئی رتبہ چاہتے ہیں، شاید یہ کچھ مال چاہتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، حضرت آدم کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، ان کا کلمہ یہ تھا حضرت نوح کا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہماری اس امت کا یہ کلمہ ہے۔ تو بہرحال کلمہ کی انہوں نے دعوت دی۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ فرمائشی معجزات رکھ دیے، کہنے لگے کہ ہماری ایک شرط ہے، وہ پوری کرو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ کھڑا ہے، یہ پہاڑ پھٹے اور اندر سے ایک اونٹنی گابھا نکلے اور آ کر کے بچہ جن دے، اور ہم مانیں گے کہ آپ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ شاید کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، آپ میری اس دعا کو قبول فرمائیں، ایک اونٹنی دیں، گابن ہو، حاملہ ہو، اور جیسی ہے تو وہ بچہ جان دے، شاید کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، حاملہ تھی، بچہ بھی جان دیا، ان کے سامنے سب کچھ ہوا، پھر بھی یہ لوگ کہنے لگے جادوگر ہیں، یہ نہ مانے۔ آخر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نہ مانے، ہر بات پہ جادوگر ہیں یہ، اور یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ جہاں جاتی تھی گاز ختم، جہاں جاتی تھی پانی ختم۔ ایک عورت تھی، اس کی بہت ساری بکریاں تھیں، مال تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے، جس کنویں پہ یہ بکریاں میرا مال جاتا ہے تو وہ پہلے سے ہی ختم ہوتا ہے پانی چھانے۔ تو اس نے ایک دو لوگوں کو لگایا، کہا کہ وہ اس کے عاشق تھے کہ میرے گھر آنا ہے، میرے پاس آنا ہے تو پہلے اس اونٹنی کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دو آدمی چھپ کے بیٹھ گئے، اور یہ اونٹنی جو ہے وہ حالانکہ باری بنائی تھی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارا مال پیے گا، لیکن وہ نہ مانے، غدار تھے۔ انہوں نے چھپ کر کے اس اونٹنی پہ وار کیا اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، فعقروہا، یعنی اس کے پونجے کاٹ ڈالے، اس کا خون بہا دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، بچ نہیں سکو گے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جانا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آخر یہی کچھ ہوا، 3 دن کے اندر ایسا عذاب آیا، ایک دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ایک دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، تباہ و برباد ہو گئے، دفن ہو گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ نبیوں نے بڑی کوشش کی اور اپنی ساری طاقتیں لگا دیں، جو مان گئے کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے تباہ و برباد ہوئے۔ اور اس امت کو سبق پکڑنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ نے ہماری اس قوم کے لیے، اپنی اس امت کے لیے دعائیں فرمائی، بد دعا اس کے لیے نہیں کی۔ تو ان دعاؤں کے نتیجے سے ہم بچے ہوئے، نہیں تو سارے کے سارے حالات ہمارے اندر وہ پائے جاتے ہیں جیسے وہ لوگ کرتے تھے، ملاوٹ بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، یہ امت بھی کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے اس امت کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اعمال ہمارے نہیں ہیں، کردار ایسے ہیں عذاب جیسے آ جائے، اور آ بھی رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں، کبھی سیلاب کا آ رہا ہے، کبھی کرونا قسم کا، تو جو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں وہ باز آ جاتے ہیں، نہیں تو اپنی چیزوں پہ ویسے کے ویسے اٹکے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں، بس اللہ کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد